جو زمین سے شروع ہوا، اور وہاں پر اگر یہ صورتحال ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو پیدل چل کے آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے جاتا ہوں. مطلب کیا بنا، وہ تھوڑا کرتا ہے میں زیادہ کرتا ہوں، وہ کچھ مائل ہوتا ہے میں بہت مائل ہوتا ہوں. وہ پیدل چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں. اب پیدل چلنے پر اللہ کی طرف سے رحمت کا جواب دوڑنے میں ذکر کیا گیا جو اس کی شان کے لائق ہے. تو جو براق پہ بیٹھے ہو آگے سے رب ذوالجلال کی طرف سے قرب کتنی تیزی سے ہوگا، اور جو رف رف پہ بیٹھ کر اللہ کی طرف بڑھ رہے ہو تو رب ذوالجلال انہیں اپنی طرف سے کیسے قرب عطا فرما رہا ہوگا. یہ ہے وہ معاملہ کہ جس پر سارے معجزوں سے اس نوعیت میں یہ معجزہ بڑا ہے. عقل حیران رہ گئی ہے. بریلی کے تاجدار نے کہا عقل سے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. یہ صورتحال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے اندر ہر جہت میں ہمارے لیے موجود ہے. اور یہ وہ جامعیت ہے اس معجزے کی، اس کا ہر لمحہ معجزہ ہے، اس کا ہر مرحلہ معجزہ ہے، اور اس کی ہر حیثیت معجزاتی حیثیت ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنے ہاں عرش پہ بلایا، انہیں نوازا. اب امت جو ایک تیسرا پہلو ہے ان کے لحاظ اس میں کیا کیا حیثیات ہے، اور موجودہ مزاج کے لحاظ جہاں اعتقادی طور پر علاج معجزہ معراج میں موجود ہے، وہاں عملی طور پر ہماری سستیوں کا علاج اس معجزے میں موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام ان کے دائیں جانب بھی ان یمینی اسودا و ان شمالی اسودا، کچھ اشخاص انسانی روح دائیں طرف نظر آتے ہیں، کچھ بائیں طرف نظر آتے ہیں، اور وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. یہ معراج کی رات کے جو مناظر ہیں ان میں سے اس منظر کو بطور خاص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مناظر کے ہمراہ بیان کیا. بتایا گیا یہ تو آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی دائیں بائیں اولاد بیٹھی ہے، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے سارے کے سارے. دائیں والے جنت والے ہیں، بائیں والے دوزخ میں جائیں گے. دائیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور بائیں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے معراج کرائی تو فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. ان نشانیوں کے انداز میں امت کے مزاج کے لیے جو خصوصی طور پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس میں واضح کر دیا کہ تم اپنی بہتری کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اور اپنے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کے لیے ہر وقت متحرک رہا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم خود بھی روتے رہو اور مجھے بھی رونا آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کرتوتوں کو دیکھ کے روتے رہے. یہ بات اس خوشی کے موقع پر کہ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس ہو کے آ رہے تھے جس پہ کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا اور نہ کوئی جا سکتا ہے، اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ نے اس وقت کی امت کے سامنے جو لوگ سامنے بیٹھے تھے ان کے سامنے بھی بیان کیا، اور سند سے یہ باتیں ہمارے تک پہنچی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگرچہ جو کچھ میں نے امت کے لیے حاصل کیا یہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا، جو رب سے خصوصی ملاقات میں جو میرے امت کی مشکل کشائی کروا دی ہے یہ کسی اور نے نہیں کروائی. اگرچہ جو رحمت کے خصوصی کوٹے میں نے امت کے لیے حاصل کر لیے ہیں وہ میری امت کی شان ہے اور کسی امت کی شان نہیں ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے میری امت راہ عمل میں سست نہیں ہوگی، میری امت بدعملی میں گرفتار نہیں ہوگی، میری امت سستی کی مریض نہیں بن جائے گی. فرمایا جیسے تمہارا مرتبہ بڑا ہے ایسے ہی مرتبے کے مطابق جو ہے کام بھی بڑا ہونا چاہیے.
انعام بھی بڑا ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا تاکہ پوری امت تک یہ بات پہنچے کہ راہ عمل میں ہمیشہ تیز رہنا ہے اور سست نہیں ہونا، اور بدعملی اس کے مختلف مناظر بیان کر کے کہ کہیں شرابیوں کا ذکر کیا، کہیں زانیوں کا ذکر کیا، ان کی عذاب کا ذکر کیا، اور کہیں بے بد عمل علماء اور ان کا حق نہ بیان کرنا اس کا ذکر کیا، کہیں سود خاروں کا جو اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کا ذکر کیا۔ یہ ساری چیزیں بھی معراج کے معجزے کا ایک حصہ ہے جنہیں واضح طور پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے طور پر اس امت میں رکھا کہ جس وقت تمہاری شان سب سے منفرد ہے، بڑی شان ہے، رب ذوالجلال نے تمہیں خیر امت بنایا ہے اور ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، تو پھر تمہارے کام بھی سرداروں والے ہونے چاہیے۔ آج معراج شریف کے اس معجزے کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اس وقت کا مزاج میں جو بدعقیدگی ہے اس کے علاج کی بھی ضرورت ہے، اور جو بدعملی ہے اس کے علاج کی بھی ضرورت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے مختصر سے وقت میں جانا، واپس تشریف لانا اور اتنے انکشافات اور اس طرح عطائیں، اور اس کے بعد پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی میں جلوہ گری، یہ کمال عقلی طور پر جو صرف اس کو سمجھ لے گا، اس پر ایمان لائے گا، وہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکے گا اور مثلیت کے دعوے نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری طرف جو خصوصی طور پر تحفہ ملا ہے وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے، اور اتنا بڑا سفر تھا، رب ذوالجلال سے ملاقات کرنی تھی، لیکن اس کا آغاز مسجد سے تھا، مسجد کی طرف تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور پھر وہاں سے رب ذوالجلال کی طرف۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سفر میں 2 بار مسجد کا ذکر کر کے امت کو اس عظمت کی طرف متوجہ کیا کہ تمہارے لیے ہر وہ سفر عظمت والا ہے کہ جس سفر میں مسجد آتی ہے، نکلو گے، ٹھہرو گے، رکو گے، نماز پڑھو گے، سفر برکت والا ہو جائے گا۔ اور یہ اس امت کی سعادت ہے کہ یہاں پر گھر کے ساتھ مسجد ہے اور گھر کے ساتھ جنت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغات کے پاس سے گزرتے ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات کون سے ہیں؟ جنت آسمانوں پر، ہم زمین پر ہے، ہم مریں گے، فوت ہوں گے، وصال ہوگا، قیامت میں پھر جنت میں جائیں گے، پہلے تو جا کیسے سکتے ہیں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ریاض الجنت المساجد، مسجد جنت کے باغات ہیں، مسجد جنت کے باغات ہیں، وہاں جا کے سجدہ کرنا جنت کا پھل کھانا ہے۔ یہ اس امت کی سعادت ہے کہ اس میں یہ مسجدوں والی امت ہے، اور پوری زمین مسجد بنا دی گئی، اور آگے معین کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ رحمت کا خصوصی کوٹا معین کر دیتا ہے، اور پھر اس پر رحمت اتنی ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے، ایک حدیث بطور ہوم ورک اور دے رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من توضأ فأحسن وضوءه، جس نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، اپنے گھر میں وضو کیا، پھر چلا مسجد کی طرف، رب سے ملاقات وہ نہیں عرش والی، یہ نماز والی ملاقات کے لیے آ رہا ہے کہ سجدے میں سر رکھے گا، رب سے ملاقات ہوگی، اس کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، وضو کر کے نکلا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یخطو خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ، جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پہ ایک درجہ بلند ہوگا، ہر قدم پہ ایک گناہ جھڑ جائے گا، ہر قدم پہ ایک نیکی مل جائے گی۔ یہ سفر ہے مسجد کا، یہ سفر ہے مسجد کا۔ عظمت کتنی ہے، عروج ہے ہر قدم پر، ہر قدم پہ عروج کیا ہے کہ درجہ بلند ہو رہا ہے۔ مثلا گھر سے چلا تھا، اس وقت اس کی شخصیت 1000 درجے پر تھی، مسجد میں پہنچنے تک 2000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ معراج کے صدقے جو عروج ملا، رفع اللہ بہا درجہ، اللہ درجہ بلند کرتا ہے، اور درجہ بلند کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ایک وقت آؤ گے تو بلند ہوگا، اب باقی موقع ہی نہیں، 5 وقت رکھ دیے گئے درجہ بلند کرنے کے لیے، اور ہر وقت میں درجہ بلند ہوگا، اور ہر قدم پہ ہوگا، گناہ جھڑیں گے، نیکی ملے گی۔ اور جس وقت مسجد میں پہنچے گا لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام فی مصلاہ، نماز پڑھنے میں جو رحمت ہے وہ تو ہے ہی، جب پڑھ کے بیٹھ جائے گا
تو پھر بھی اس کے سر سے آسمان تک فرشتے پر تان کے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اب اپنے من سے پوچھو، جو ہو امتی چلے گھر سے اور جانا ہے مسجد کی طرف، اس کا یہ سفر کتنا عظیم ہے۔ چونکہ مساجد کو رب ذوالجلال نے مسجد میں آنے والے کو اپنا پڑوسی کہا ہے، محشر کے دن کہے گا اینا جیرانی اینا جیرانی، فرشتوں میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ فرشتے کہیں گے تیرا کون پڑوسی ہو سکتا ہے، تو عرش والا رب ہے، پڑوسی تو وہ ہوتے جن کے گھر ساتھ ہو، تیرا کون پڑوسی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اینا زوار المساجد، فرشتوں وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے تو میرے پڑوسی ہیں۔ اتنا مسجد میں آنے کا مرتبہ ہے۔ اب مسجد میں آنے والا اس کو یہ ملا، درجہ بلند ہوا، عروج ملا، اس کے لیے فرشتے پر تان کے کھڑے ہیں۔ اب اندازہ کرو شب معراج انتظامات کا، اندازہ کرو صاحب معراج کی عظمت کا، اندازہ کرو ان کے بلند مقام کا، اندازہ کرو رب ذوالجلال نے جو ان کی اونچی شان دی ہے، ان کا کلمہ پڑھ کے، ان کے قدم کی برکت سے جو مسجد بنی ہے، جو اس میں چل کے آتا ہے، ہر قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ وہ خود جب مسجد کے رب کی طرف جا رہے تھے اور کروڑ قدم آگے بڑھاتے ہوئے رب ذوالجلال کے قرب کو پا رہے تھے، بتاؤ خالق کائنات نے کتنے درجات کی بلندی عطا فرمائی ہوگی۔ اور جب امتی ان کا محلے کی مسجد میں آ جائے تو اہتمام اتنا فرشتوں کا ہو کہ اس کے سر سے آسمان تک وہ پر تانے اور اس کی استغفار کریں، تو ان کے لیے پھر ہاتھ باندھے معراج کی رات کس انداز میں کھڑے ہوں گے، آسمانوں پر استقبال کا انداز کیا ہوگا۔ اگر آج کوئی شخص اس سفر معراج میں ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور اپنی شان کے لیے کہتا ہے ہاں مسجد آنے میں درجہ بلند ہوتا ہے، مسجد آ جائے تو فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہو فرشتے پھر بھی چھٹی نہیں کرتے، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو جن کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس عام بندے کو اتنی بڑی فیسلٹیز میسر آ گئی ہے، ان کے اپنے مرتبے کے لیے فرشتوں کا اہتمام کیا ہوگا، کس انداز میں۔ تو یہ 3 حدیثیں جو میں آپ کے سامنے کہہ چکا، اس میں جو تدبر کرے گا زندگی ختم ہو جائے گی، حدیث کی لذت ختم نہیں ہوگی، زندگی ختم ہوگی، معنی کا آخری حصہ نہیں ملے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، معارف کی آخری حد نہیں ملے گی، اور ایسی 3 نہیں، ایسی تو 3000 سے بھی زائد ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اس کو سرسری نظر سے بس یہ نہ کہہ دو کہ بس گئے تھے تو گئے تو تشریف لے آئے واپس، اس کی ہر مرحلے میں ایک معجزہ ہے، ہر لمحے کے اندر ایک اعجاز ہے، اور یہ اہل ایمان کو احساس ہے اور اس کی لذت محسوس ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کرا کے کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ اگلا موضوع انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہوگا۔ میں اس پر آج کے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، اور بالخصوص جو آخر میں جو بدعملی کے لحاظ سے پیغام دیا وہ سفر معراج کا ایک پورا حصہ ہے، بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ تو معراج کا تذکرہ کرتے وقت ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر پہلے کوئی خرابی ہوگی عملی طور پر اس کو ہم اپنے آپ سے دور کریں، اور جہاں جہاں بد عقیدگی کی خرابی جن لوگوں میں نظر آتی ہے وہاں اپنا پیغام پہنچائے، جہاں بد عملی نظر آتی ہے بدعملی کو دور کرنے کے لیے، اپنے محاسبے کے لیے، اوروں کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔